إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد معزز سامعین و ناظرین، آج کی گفتگو میں ہم آپ کے سامنے ایک ایسا کام یا ایک ایسے گناہ کا ذکر کریں گے جسے دین اسلام میں خطرناک ترین قرار دیا گیا ہے، جس سے شریعت اسلام، قرآن مجید اور سنت رسول، احادیث رسول علیہ السلام میں بہت سختی سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن آج ہمارے اس معاشرے میں چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، عورت ہو یا مرد ہو، سب اس گناہ میں بری طرح لتھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ گناہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں غلط باتیں، نازیبا باتیں یا ایسی باتیں اس کے بارے میں لوگوں کو بتانا کہ وہ باتیں جس سے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا ناپسند کرتا ہو، وہ نہ چاہتا ہو کہ میری یہ باتیں یا میرے یہ کام لوگوں کو پتہ لگیں۔ اسے شریعت کی زبان میں یا دین کی زبان میں غیبت کہتے ہیں، کہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا، اس کے بارے میں لوگوں کو اس کے ایسے کام جو لوگوں کو نہ پتہ ہوں اور وہ یہ بھی نہ چاہتا ہو کہ لوگوں کو پتہ لگیں اور آپ لوگوں کو بتائیں، اسے غیبت کہا جاتا ہے، جس سے دین سختی سے منع کرتا ہے۔ جیسا کہ 26واں پارہ سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو، اے مومنو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ گمان نہ کیا کرو وہ کیا کرتا ہے، کیسا کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، کس لیے کرتا ہے، کیسے بیٹھتا ہے، کیسے اڑتا ہے، کسی کے بارے میں اپنے دماغ کے اندر گمانوں کو جگہ مت دو۔ کیوں؟ ان بعض الظن اسم، کہ کچھ گمان جو ہوتے ہیں وہ گناہ بن جاتے ہیں، کچھ گمان جو ہوتے ہیں وہ گناہ بن جاتے ہیں، اس لیے گمان مت والا کرو۔ ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کی جاسوسی بھی مت کیا کرو، دوسرے کی ٹوہ میں بھی مت لگے رہے کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کیا کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ سخت قسم کی تنبیہ یہاں پہ کر رہے ہیں، تشبیہ دے رہے ہیں کہ یہ کتنا خطرناک ترین گناہ ہے۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، یقیناً تم ناپسند کرتے ہو اس کو۔ اور عقل بھی یہی کہتی ہے، ایک عقل سلیم رکھنے والا سمجھدار شخص، ہوش و حواس والا شخص کبھی بھی مردار نہیں کھائے گا، اور وہ مردہ گوشت اپنے بھائی کا ہو۔ یہ تو کوئی درندہ قسم کا شخص ہی ایسا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ صحابہ کرام سے سوال کرتے ہیں، اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جواب دیتے ہیں، اللہ ورسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کو ایسے الفاظ میں یاد کرنا جنہیں وہ ناپسند کرے۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں، اللہ کے نبی، اگر جو باتیں ہم ذکر کر رہے ہیں کسی کے سامنے اس شخص کی، تو وہ باتیں اس کے اندر موجود ہوں، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں یہی تو غیبت ہے، کہ اگر وہ باتیں اس کے اندر موجود ہیں اور آپ اس کی غیر موجودگی میں دوسرے شخص کو بتا رہے ہیں، یہ غیبت ہے۔ اگر وہ اس کے اندر موجود نہیں ہے پھر تو یہ بہتان ہوا، اور آپ کو پتہ ہے بہتان کی شریعت میں کیا حد مقرر کی گئی ہے۔ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی معاذ بن مالک اسلمی رضی اللہ عنہ سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ پر حد نافذ کیجیے۔
الغرض ان پر حد نافذ کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام ایک سفر میں ہیں، آپ کے ساتھ کچھ صحابہ بھی موجود ہیں، آپ پیچھے سے دو باتیں کرنے والوں کو سنتے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ دیکھو کیسا شخص تھا، گناہ کیا، اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا، لوگوں کو نہیں پتہ لگا، خود آ کر اللہ کے نبی کو بتا دیا اس نے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اب دیکھو کیسی بری موت مارا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خاموش رہے، انہیں اس وقت کچھ نہیں کہا۔ تھوڑی ہی آگے چلے تو گلی میں ایک گدھا مرا پڑا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام رکے، انہوں نے کہا کہ سواری سے اترو۔ وہ جب پاس آئے تو آپ نے کہا کہ یہ گدھا کھاؤ، اس مردار گدھے کا گوشت کھاؤ۔ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے نبی، ایک تو گدھا ویسے ہی حرام ہے، پھر یہ مردار ہے، ہم کیسے کھا سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے جو تم اپنے بھائی کی عزت کے بارے میں یا اس کے بارے میں جو الفاظ کہہ رہے تھے، ان الفاظ کہنے سے زیادہ اچھا تھا کہ تم یہ مرا ہوا مردار گدھا کھا رہے تھے۔ اتنا سخت ترین یہ گناہ ہے، غیبت کرنا، کسی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں ناگوار باتیں لوگوں کو بتانا، جس سے دین اسلام بہت سختی سے منع کرتا ہے، اور آج ہم اس میں لتھڑے ہوئے ہیں۔ ہماری گلیاں، ہمارے محلے، ہمارے گھر، حتیٰ کہ ہماری مساجد بھی محفوظ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور اس غلیظ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔